ان نارسسسٹک لوگوں کے اندر یہ سن نہیں رہے ہوتے, یہ اپنی اگلا جملہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں آپ کی طرف ہوتی ہیں, کان آپ کی طرف نہیں ہوتے. جانچ پڑتال کریں گے, جو بہتر سولوشن ہوگا وہ کریں گے. نارسسسٹک آدمی کبھی بھی یہ ڈسپوزیشن نہیں رکھے. کسی بھی موقع کے اوپر ان کی تعریف ہو رہی ہو, اس کی ہائر تھریش ہولڈ ہوتے ہیں ان کو جب تک تعریف ہو رہی تسکین آ رہی ہوتی ہے. ہم نارسسسٹ بن تو جاتے ہیں, لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نارسسزم اصل میں آؤٹ پٹ ہے سیلفشنس کی. تو ایک سال کا بچہ آئی پیڈ پہ پل رہا ہے, اس نے وہ ہارمونز کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کر دیا ہے ماں باپ نے. خود بے شک اپنی نارسسزم اپنے آپ کو پسند ہو, کوئی اور نارسسسٹک ہمارے سامنے آتا ہے, اندر کی آواز آتی ہے کہ انتہائی ریپلسو ریپگننٹ قسم کی مخلوق ہے. یہ ہے فطرت کی آواز. ہم نارسسسٹ بن تو جاتے ہیں, لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کہ جس نے ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا نا, تو جنت میں وہ میں سے ایسے ہوگا. وہ جو پہلے 12 سال کا پورا دورانیہ ہے نا ایک انسان کا اس کرۂ ارض کے اوپر, وہ اتنا کرٹیکل ہے کہ اس میں اگر آپ نے ہلکی سی بھی غلطی کی نا, پروسیس کے سورس پہ غلطی ہو تو پھر ڈیویشن بھی بہت بڑی آتی. تو یہ سب سے زیادہ کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے بچپن میں. ہم اس ایک ایسے عنصر کی بنیاد ڈالتے ہیں اپنے پرورش میں بچے کے اندر. نارسسزم اصل میں آؤٹ پٹ ہے سیلفشنس کی. سیلفشنس اصل میں کریٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں گے سیلفشنس ہٹانے کے پورا ایک طریقہ کار ہے, وہ نہ ہٹایا ڈپلوائے کیا گیا, زبردستی ہاتھ سے نہ صفائی کی گئی تو انسان بائی ڈیفالٹ سیلفشنس ہی کی طرف جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہوتے یا ہوم لیس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے ان کی پرورش میں ویزیبل ڈیفیکٹ ہوتا ہے, تو وہ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں اور کھا جاتے ہیں, کسی موقع تلاش کرتے ہیں. اور جو خاندان کے بڑوں میں بائی کانشیس پیرنٹنگ پلے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے آپ اخلاق بھی بہتر دیکھتے ہیں. ان کے کردار کے اندر کافی اوصاف نمایاں ہو کے سامنے بھی آئے ہوتے ہیں. وہ کافی پریڈکٹیبلی ریزنیبلی جسٹس کی سینس رکھتے ہیں. تو نارسسزم بیسکلی تو انجسٹ کام کرتا ہے نا, وہ مطلب انصاف قرینہ توڑتا ہے. انصاف قرینہ یہ ہے نا کہ میں آپ کو آپ کی ایکوٹی دوں اور اپنے پاس رکھوں. تو بچپن میں ماں باپ ہر بچے کو, آج کل کے ماں باپ تو کچھ زیادہ ہی, چونکہ وہ سائنس سے بالکل بھی مبرہ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اندر ہماری کیمسٹری کو اللہ نے ڈیزائن کیسے کیا ہوا ہے. اس سیلفشنس کے باقاعدہ ایک کیمیکل ریئیکشنز ہیں ہمارے اندر, اور ایک میجر ہارمون ہے ہمارا جو ہے ہی سیلفشنس کو ڈرائیو کرتا ہے. وہ تمام تر معاملات, اس کا ماحول اس طریقہ کا کریٹ کر رہے ہیں وہ کہ وہ بغیر بیچارہ دانستہ طور کے اوپر بھی دنیا کا سب سے بڑا نارسسسٹ بنے گا, کیونکہ وہ سیلفشنس کی اوج کے اوپر اس کی پرورش ہو رہی. یہ جو موبائل فونز, یہ گیجٹس, یہ ویڈیو گیمز اسپیشلی, یہ جو فاسٹ پیس لگژری کی لائف ہے, ایک گلی دور اسکول ہوتا ہے تب بھی گاڑی میں ہی جائے گا وہ, اس کو آرگینکس جو سسٹم ہے دنیا میں رہنے کا اس کے اوپر وہ پل نہیں رہا. سارا کچھ پلاسٹک کر دیا ہم نے, اور ٹائم بچانے کے لیے, اس کی ایفرٹ بچانے کے لیے, اور اس کی کسی بھی قسم کی جو ڈسکمفرٹ ہے وہ بچانے کے لیے ہم نے ساری چیزیں اس کی پلیٹ میں مہیا کر دی. یہ تو سارا کا سارا وہی فرعون کا ماڈل بن رہا ہے. تو ایک سال کا بچہ آئی پیڈ پہ پل رہا ہے, اس نے وہ ہارمونز کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کر دیا ہے ماں باپ نے. اب سیلفش کیا ہوتا ہے؟ سیلفش ہوتا ہے کہ جس بندے کو اس کیمیکل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب ہمارا پورا ماڈل ہی اگر اس کیمیکل کے اوپر, اس ہارمون کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے, تو بچہ بڑے ہو کے, نارسسزم تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس نے تو ایک زومبی بننا ہے. وہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک ہوگا جو کہ پوری دنیا کو کھانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کو آرگینک لائف سٹائل کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ موبائل, ٹیبلیٹس, گیجٹس, یہ فاسٹ پیس لائف سے دور کرنا پڑے گا بچے کو, اور آرگینک لائف دیں گے تب کہیں نارسسزم جیسی بیماری ختم ہوگی. یہ کیسے پتہ چلے کہ میں ایک نارسسٹ ہوں؟ دیکھیں, نارسسزم کو آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ 2-3 چیزیں مکس ہو جائیں گی تو وہ والے لوگ جن کو کلاسک انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ بھی نارسسزم میں ڈال دی جائیں گے. یہ غلط. نارسسسٹک آدمی بلیو کرتا ہے کہ واقعی وہ سپیریئر ہے. انفیریورٹی کمپلیکس والا بلیو کرتا ہے کہ وہ انفیریئر ہے, اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, میس کرتا ہے کہ نہیں وہ انفیریئر نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا میں حقیر نہیں اور ثبوت دوں, یہ ایک الگ کہانی ہے. اور میں آپ کو یہ لاجک اور جسٹیفیکیشن دوں کہ میں ایک سپیریئر آدمی ہوں, یہ ایک الگ کہانی.
ٹھیک ہے. سو یہ جو میں باتیں بتانے لگا ہوں اس کے بعد کہیں یہ مکسچر نہ ہو جائے کہ وہ والے بندے جو واقعی اس کمپلیکس میں ہیں اور بار بار پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں, وہ انفیریورٹی کمپلیکس. نارسسسٹک آدمی بھی جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کی بات کیوں مانی جائے ہر دفعہ. اس کے بعد لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ اس کی بات کیوں مانی جائے. اس کی فرسٹ مینٹل ڈسپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں ٹھیک ہے. جب اس طرح کی نوبت آنا شروع ہو جائے میرے اندر, تو اس میں کیا غلطی کر رہا ہوں یہ سب پہچانے. میں لوگوں کی بات سن ہی نہیں رہا کہ کیا پتہ میں غلط بھی ہوں, آپ ٹھیک ہوں, میں کوئی علم تو نہیں ہوں, میں کوئی نبی تو نہیں ہوں. تو یہ والی ڈسپوزیشن ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے کہ میرا یہ رائے ہے, آپ اپنی رائے بتائیں, جانچ پڑتال کریں گے, جو بہتر سولوشن ہوگا وہ کریں گے. نارسسسٹک آدمی کبھی بھی یہ ڈسپوزیشن نہیں رکھے گا. وہ ہمیشہ آپ کی بات کاٹ دے گا, آپ کو بات کرنے سے پہلے امپوز کرے گا کہ میری بات کیوں سنی جائے, اور جو آپ سن بھی لیں گے نا اس کی بات, تو آپ کی باری نہیں آئے گی اس کے بعد, کیونکہ وہ آپ کی بات میں سے غلطیاں اور اپنی بات میں سے اچھائیاں بار بار پریزنٹ کیا. سو اس کی کاز کیا ہے, اس کے پیچھے جو جراثیم وائرس کیا ہے, لیک آف ایمپتھی کا وائرس. ایمپتھی ہوگی تو کبھی بھی انسان ایسے نہیں کرے گا. تو ماں باپ کو میری پوری طریقے سے تلقین ہے کہ بچوں کے اندر ایمپتھی کی ٹریننگ کرائی جائے, اس کیریکٹر ایلیمنٹ کو بلڈ کیا جائے. ایک دوسرے بندے کا پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شوز, دوسرے کی طرف سے سوچا جائے کہ وہ اس پہ کیا گزرتی ہے کہ جب میں ہر کسی حرکت کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت آپ کی ایمپتھی ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ اس ڈس آرڈر کو کرب کرنے کی سے پہلی جو ہے نا وہ بنا ڈال دیں. دوسرا کام وہی میں نے آپ سے کہا کہ سننے کی صلاحیت ہونی ضروری ہے اس کے اندر. ان نارسسسٹک لوگوں کے اندر یہ سن نہیں رہے ہوتے, یہ اپنی اگلا جملہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں آپ کی طرف ہوتی ہیں, کان آپ کی طرف نہیں ہوتے. یہ دماغ یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ جواب چاہیے, اس سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اگلی بات یہ خود اس کے اوپر سے فالو اپ کر سکتے. پھر جدھر بیٹھیں گے دے آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان جو یہ پوائنٹ آف ویو گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات ہو اور اس کو سینٹرل کنفیگریشن ملے کانورسیشن. کسی بھی موقع کے اوپر ان کی تعریف ہو رہی ہو, جب بھی ان کی تعریف ہو رہی ہو تو ان کو اس کی ہائر تھریش ہولڈ ہوتے ہیں. ان کو جب تک تعریف ہو رہی تسکین آ رہی ہوتی ہے, جب تعریف نہیں ہو رہی ہوگی آل آف اے سڈن ان کے ریئیکشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے, ایموشنل فلری نظر آئے گی آپ کو. یہ بے چین ہو جائیں گے کہ میرے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی, یا میرے بارے میں ایک تعریف کیوں نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ان ایکٹیو اور پیسو لیول کے اوپر بھی ان کو تعریف چاہیے ہوتی. پھر بلائنڈ سبمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں یہ کہ بغیر لاجک کے میری اس بات کو مان لیا جائے کہ جو ان کے خیال سے لاجیکل ہوتی. اب وہ عمومی طور کے اوپر صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ایمپتھی نہیں ہوتی تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے سے زیادہ لاجیکل انسان بھی ہے. وہ والا جو کریک ہے نا ان سے برداشت نہیں ہوتا. اس کینوس کے اندر وہ لکیر آ جاتی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی لاجیکل بندہ ہو سکتا ہے. یہ بچپن کی ٹریننگ ہے جس کے بعد بچپن میں خاص طور پہ بیلنس نہیں کرایا جاتا ان کو. جیسے گاڑی کے ٹائر بیلنس کرایا جاتا ہے نا, اس طرح بچے کے بھی دماغ کو بیلنس کرایا جاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں دنیا میں آئے ہوئے. ہر انسان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تم کبھی بھی کسی بھی موقع پہ غلط ہو سکتے. سو ہر وقت کان کھلے رکھنا تاکہ تمہارے اندر کوئی صحیح پوائنٹ آف ویو داخل ہو سکے. وہ کیسے ہوگا, کسی اور کی سنے گا تو داخل ہوگا. تو یہ 3-4 ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو نوٹس کرنا ہے.